بات ہو گئی تو پھر ان سے کیا ہوگا، علم بھی ختم ہو جائے گا. مجھے اس کا اندیشہ ہونے لگا. اور یہ کہہ کر کے پھر یہاں ایک بات میں آپ کو تھوڑی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہی خط موطا امام محمد میں بھی آیا ہے. یہی خط حضرت عمر بن عبدالعزیز کا موطا امام محمد میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے. لیکن صحیح بخاری اور موطا امام محمد کے خط میں تھوڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ دیکھیں، اس میں ہے انظر کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا. اس میں ہے من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او من حدیث عمر او غیری. یہ ٹکڑا کا اس میں اضافہ ہے جو یہاں نہیں ہے. مانا حدیث رسول، حدیث عمر یا اس طرح کسی اور کی حدیث وہ اگر ہو تو وہ بھی لکھیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اصل جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خط میں تھا اس میں یہ تھا کہ حدیث مسند ہو تو وہ بھی بھیجیں، آثار صحابہ ہوں تو وہ بھی بھیجیں، آثار تابعین ہوں تو وہ بھی بھیجیں. تو مانا خلیفہ عادل کے حکم میں یہ تھا، کیونکہ دیکھیں حدیث عمر تو اثر صحابی ہوگا نا. حدیث عمر کیا ہوگا، اثر صحابی ہوگا. او غیری ہی، عمر صحابی کا غیر تابعی ہو سکتا ہے. اس کی معنی عمر بن عبدالعزیز کے حکم میں یہ نہیں تھا کہ صرف مرفوع حدیثیں، مرفوع ہو بھی بھیجو، موقوف جو اثر صحابی ہے وہ بھی بھیجو، اور مقطوع اثر تابعی وہ بھی بھیجو. لیکن امام بخاری نے اس کے خط میں تکتیب فرمائی ہے. عمر بن عبدالعزیز کے خط میں ایک جملہ کاٹ دیا. جب کاٹ دیا تو کیوں؟ اس سے علماء نے بات یہ نکالی کہ امام کا خیال یہ ہے کہ معنی شریعت کے مسئلے میں حدیث مرفوع حجت ہے، وہ اثر صحابی اثر تابعی کو حجت نہیں سمجھتے، اس لیے ٹکڑا ہی کاٹ دیا، صرف حدیث رسول کو ذکر کیا. معنی مرفوع روایت کیونکہ حجت امام کے نظر میں، اور مسئلے کے استنباط تائید آدمی پیش کر سکتا ہے کہ موقوف سے یا مقطوع سے اثر صحابی اثر تابعی سے آدمی تائید لے سکتا ہے. لیکن استنباط اگر ہوگا تو حدیث رسول سے ہوگا. تو بس یہ ان کی رائے ہے، مجتہد ہیں، ان کی رائے میں یہ ہے کہ حدیث الرسول جو ہے نا صرف وہ حجت ہے، اور باقی اثر صحابی اثر تابعی یعنی موقوف یا مقطوع وہ حجت نہیں، اس لیے وہ ٹکڑا یہاں ذکر نہیں کیا. اچھا یہ بات پوری ہو گئی. آگے اس حدیث میں آگے یہ جملہ ہے، آپ غور کریں اس پر، مجھے کچھ بات کرنی ہے. آگے کیا ہے؟ وَلَا يُقْبَلُ إِلَّا حَدِيثُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث النبی قبول کی جائے گی. بولو، وہی بات نکلی جو میں نے کہی. کیا کہا میں نے ابھی؟ امام بخاری کے رائے حدیث الرسول حجت ہے. لا يقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی معنی مرفوع موقوف کو حجت نہیں سمجھتے، اثر صحابی اثر تابعی کو حجت، اس لیے وہ حدیث خط میں جو ٹکڑا تھا وہ ٹکڑا بھی کاٹ دیا، تصریح بھی فرما دی. کیا فرمائی؟ ولا يقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صرف حدیث رسول حجت ہے. لیکن آپ کو یا کسی کو شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ولا يقبل والی عبارت بھی عمر بن عبدالعزیز کی ہے. بھائی کوئی کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ عبارت بھی کس کی ہے، لیکن نہیں، یہاں سے امام بخاری کے اپنے الفاظ ہیں. آگے کہتے ہیں کہ وَلْيُفْشُوا الْعِلْمَ، حکم دیتے ہیں، کیونکہ ترجمہ یہ تھا کہ بھئی علم کی جو ہے کیا کرنا ہے، اس کو علم کا قبض جو ہوگا اس سے بچا کا طریقہ یہ ہے کہ علم کی افشا کرو. علم کا افشا ہوگا تو پھر علم کا قبض نہیں ہوگا. وَلْيُفْشُوا الْعِلْمَ وَلْيَجْلِسُوا، کہ علم کا افشا کرو، علم کو عام کرو، اور عام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وَلْيَجْلِسُوا، مدرسوں میں بیٹھ جاؤ. کہیں بیٹھو گے تمہارے پاس آئے گا نا، جب آپ بیٹھتے ہیں کبھی آپ ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں تو آپ کے پاس کون آئے گا؟ وَلْيَجْلِسُوا، بیٹھ جاؤ. حَتَّى يُعَلَّمَ مَن لَّا يَعْلَمُ، کہ جس کو نہیں آتا اس کو تعلیم مل جائے گی. اور فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ، علم کے ہلاکت کی ایک ہی صورت ہے، علم راز بن جائے. علم کیا بن جائے؟ یعنی کہا بہو بار چوٹی کا عالم ہے لیکن پڑھاتا نہیں. جب نہیں پڑھاتا تو علم راز بن گیا. جب راز بن گیا تو یہ مولوی مرے گا، جب مولوی مر گیا تو راز مر گیا، راز مر گیا تو باقی آنے والا نسل معروم ہو گیا. تو لہذا تو یہ قبض علم کی صورت ہے، اس وجہ سے اس کو ترجمے سے مناسبت ہے. باقی بچا کہ یہ جو ولا يقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخر تک میں نے کیا بتایا کہ امام بخاری کی اپنی عبارت ہے، یہ کہا تھا. ہاں اب یہ سن لیں. حدثنا علاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن عبد الله بن دینار بذلك،
یعنی اس کی سند بذالک معنی اوپر والا متن، بذالک معنی اوپر والا متن اسی سند سے امام بخاری کو ملا، یعنی ذالک معنی یعنی حدیث عمر بن عبدالعزیز الی قولہ ذہاب العلماء، الی قولہ اس طریق میں بتا دیا کہ حضرت عمر کا خط کہاں پورا ہوا، سارے دیکھو کتاب دیکھو نا بھائی، خط کہاں پورا ہوا، اس بعد والی سند سے پتا چلا کہ خط اس کا کہاں پورا ہوا، ہاں جب یہاں پورا ہوا تو سمجھ میں آیا کہ ولا یقبل سے لے کر آخر تک یہ عبارت حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نہیں ہے، یہ امام بخاری کی اپنی عبارت ہے۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز کا خیال یہ نہیں تھا کہ اثر صحابی حجت نہیں ہے یا اثر تابعی حجت نہیں، یہ امام بخاری کی اپنی رائے ہے کہ حدیث الرسول حجت ہے، لیکن ہمارے اس طرح نہیں، ہمارے حنفی علماء تو آثار صحابہ کو لیتے ہیں، آثار تابعین کو بھی لیتے ہیں، اور بڑی بات ہے ہمارے اوپر الزام ہے کہ یہ لوگ اہل رائے ہیں اور عقل پہ چلنے والے ہیں، حالانکہ ہمارے حنفی حدیث الرسول تو لیتے ہیں، لیکن جو ہے اثر صحابی اگر ملتا ہے تو وہاں بھی اپنا قیاس نہیں چلاتے، جب صحابہ سے کوئی چیز نہیں ملتی پھر اپنے قیاس چلاتے ہیں۔ تو کتنا بڑا ظلم ہے جو صحابہ کے آثار کو نہ چھوڑے، تابعین کی باتوں کو نہ چھوڑے، اور جب یہ پھر عقل کو چلائے، اس کو تو کہا گیا کہ یہ عقل پہ چلنے والے ہیں، اور جو کہیں کہ حدیث الرسول حجت ہے یا یہ کہ صرف صحیح بخاری کی روایت حجت ہے، ان کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث والے ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ صحیح بخاری کی صرف روایت میں علم حدیث بند ہے اور کتابوں میں نہیں ہے؟ اور صحابہ کے جو اثر ہے، صحابہ نے دیکھیں، ایک تھوڑی بس آخری بات یہاں بند کرتا ہوں، ایک بات جب نا مشہور ہو جاتی ہے نا پھر آدمی استاد کا حوالہ نہیں دیتا۔ آپ نے ایک بات سنی، آپ کا یہ سب کو پتا ہے کہ استاد نے یہ جملہ بولا تھا، بس آپ کیا کہیں گے، بس یہ بات اس طرح ہے، بھائی کس نے بتائی؟ استاد امداد اللہ سے سنی، استاد عبد المالک سے سنی، کس سے سنی، عبد الغفار سے سنی، بھائی میں کہہ رہا ہوں نا۔ تو جو بات مشہور ہوتی ہے اس کے لیے سند کی پیش کرنے کی ضرورت نہیں، تو صحابی جو بات کر رہا ہے تو سند کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی وہ بات اس زمان میں اتنی عام ہے کہ بس صحابی صرف فتویٰ ہی دے رہا ہے، تو صحابی والی بات بطریقہ اولا کے حدیث رسول ہے، اس لیے ہمارے فقہاء احناف نے صحابی کے اثر کو نہیں چھوڑا، تابعی کے اثر کو نہیں چھوڑا، اور دنیا ہمیں الزام لگاتی ہے اور ملامت کرتی ہے کہ یہ تو جو لوگ بھائی عقل پہ چلنے والے، نعوذ باللہ و نستغفر اللہ۔